اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہری جائیدادوں کے اوپر حق شفع کے حوالے سے معاملات اس طرح سے ہیں کہ شفع کے بارے میں عام طور پر ایک غلط تاثر پایا جاتا ہے کہ شفع شہری جائیدادوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بالکل شفع شہری جائیداد کے اوپر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح سے زرعی رقبے یا دیہات کی جائیدادوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ حق شفع بنیادی طور پر ایک اسلامی کانسیپٹ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمین پر شفع کا حق دینے کی صراحت فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروکسیمیٹلی 32 احادیث مبارکہ جو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور بہت سے تقریباً 32 کے قریب مختلف احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق شفع کی صراحت فرمائی ہے۔ اور اسلام کے اندر شفع کا جو حق ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ حق ثابت ہے اور دوسرے حقوق پر یہ فائق ہے۔ اسی لیے اس میں کوئی استثناء خلاف سنت ہوتا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق شفع اپنی 32 احادیث کی روشنی میں واضح کر دیا ہے تو پھر کوئی بھی استثناء جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث مبارکہ سے شہر مدینہ منورہ میں شفع شہری جائیدادوں پر ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری اور دیہاتی جائیدادوں پر شفع کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی ڈفرینسیشن تو نہیں دیا، کوئی استثناء نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اسلامی کنسپٹ ہے اور اسلام کے مطابق ہی حق شفع جو ہے وہ فائق ہوتا ہے۔ لیکن حق پنجاب شفع ایکٹ 1991 کی سیکشن 2A میں قانون ساز ادارے نے شہر اور چھاؤنی کے علاقوں میں جائیدادوں کو شفع سے مستثنیٰ قرار کر دیا ہے، جس کو پروونشل گورنمنٹس نے بھی مؤثر قرار دیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ جو استثناء ہے شہری اور کنٹونمنٹ بورڈز کی جائیدادوں کا، سیکشن 2A پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 کے اندر، یہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ غلط ہے اور قانون کی جو اسپرٹ ہے حق شفع کی اس کے بالکل منافی ہے، جس کو شریعت کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا اور شریعت کورٹ نے بھی سیکشن 2A پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 کو منافی اسلام قرار دیتے ہوئے شہری اور دیہاتی جائیدادوں کا حق شفع کے حوالے سے استثناء قرار دینا، ڈفرینسیشن کرنا جو ہے وہ اسلام اور قانون کے منافی قرار دے دیا۔ لیکن اس کے بعد گورنمنٹ اس کے خلاف نیکسٹ اپیل میں چلی گئی اور حکومت کی اپیل جو بعد میں مسترد بھی ہو گئی اور سپریم کورٹ نے حاجی رانا شبیر احمد خان ورسز گورنمنٹ آف پنجاب ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 1994 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 میں واضح کر دیا کہ ایسی تمام جائیدادیں جو شہری حدود اور میونسپل کارپوریشن کی حدود میں آتی ہیں ان پر حق شفع اسی طرح لاگو ہوگا جس طرح سے زرعی اور دیہاتی زمینوں کے اوپر حق شفع لاگو ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک بڑی ٹیکنیکلٹی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں 31 دسمبر 1993 کی ٹارگٹ ڈیٹ مقرر کر دی کہ یہ فیصلہ 31 دسمبر 1993 سے لاگو ہوگا، یعنی یہ بنیادی طور پر پیچھے نہیں بلکہ 1993 کے بعد جو ہے وہ شہری جائیدادوں کے اوپر بھی حق شفع جو ہے وہ لاگو ہو سکے گا۔ اور شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اب پہلے قانون ساز اسمبلی نے جو پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 پاس کیا اس کی سیکشن 2A میں خود ہی امتیاز پیدا کر دیا دیہاتی اور شہری جائیدادوں کے اندر حق شفع کے حوالے سے، پھر اس کے بعد اس پر
جو چیلنج ہو گیا شریعت کورٹ میں، اور شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ باقاعدہ اپیل میں چلی گئی، اور پھر اس اپیل کو مسترد کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ نے پھر ڈیٹ مقرر کر دی 1993۔ اب یہ تمام جو معاملات ہیں، اور یعنی اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری عدالتی نظام نے اس معاملے کو ٹارگٹ ڈیٹ کے نفاذ سے الجھا کے شدید ابہام پیدا کر دیا ہے۔ بنیادی طور پر شفا کا جو قانون ہے ایک اسلامی قانون ہے، اور یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلام پرانا ہے، 1400 سال پہلے سے۔ اس لیے شفا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ زنی کے مترادف ہے، یہ درست نہیں ہے، اور یہ بات خلاف اسلام ہے۔ اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے دوسرے طریقہ کار کو اپناتے ہیں تو گویا ہم اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اس حوالے سے واضح کر دیتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اللہ کے ذکر سے آراز برتے گا، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی دنیا کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے کھڑا کروں گا، اٹھاؤں گا۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں اندھا تو نہیں تھا، دنیا میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ تو اللہ کہیں گے کیا تیرے پاس میرے احکامات نہیں آئے تھے؟ تم نے ان سے آراز برتا، آج تجھ سے آراز برتا جائے گا۔ تو دوستو، اسلام ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام جو حقوق ہمیں دیتا ہے وہ فائق حقوق ہیں، وہ تمام حقوق سے بالا تر حقوق ہیں، لیکن ہماری لیجسلیچر اور ہماری عدلیہ کا جو رویہ ہے، اسلامک کانسیپٹس، اسلامک رائٹس کو جب ہم منگل مکس کر دیتے ہیں، جب ہم کنفیوژن میں لے جاتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ حق شفا کے بارے میں بہت سی عدالتوں نے یہ کہا کہ یہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کے حقوق کو تحفظ دیتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اور انہوں نے جس چیز کا بھی حکم دیا وہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اس بات کا ذکر پچھلے دنوں ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی، ملک سید کمال شاہ کیس تھا، جو کہ پی ایل ڈی 1986 سپریم کورٹ پیج 360 میں بھی حق شفا کے حوالے سے یہ جو ڈفرینسیشن کر رہے ہیں نا کہ دیہات کی پراپرٹی اور شہری پراپرٹی، یہ بنیادی طور پر یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ جس طرح سے دیہات کی پراپرٹی پہ حق شفا لاگو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے وہ شہری پراپرٹی کے اوپر بھی حق شفا اسی طرح ہی لاگو ہوگا۔ دوستو، چند باتیں تھیں، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔